کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیوں کیا ہے؟ اللہ اس روزے کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں اس سوال کو یوں کیا جا سکتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ صبح سحری کرتے ہیں اور شام تک کھانے پینے کی کسی بھی چیز کے قریب نہیں جاتے، ہم مباشرت جماع کے قریب نہیں جاتے، اور پھر شام کو افطاری کر لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا اور ہم روزے دار ہیں۔ دیکھیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک تو روزے دار ہیں یہ کرنے کے ساتھ، لیکن اللہ کے ہاں روزے دار کون شمار ہوگا؟ اور اللہ کے ہاں روزے دار شمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے پر جو انعامات رکھے ہوئے ہیں وہ کن لوگوں کو ملیں گے۔ روزے کے متعلق یہ حدیث کافی ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا کیا بدلہ ہے کسی کو معلوم نہیں۔ فرشتوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ روزے کے بدلے میں نامہ اعمال میں کتنا اجر لکھنا ہے، جیسے کہ باقی تمام نیکیوں کے متعلق قاعدہ اور کلیہ وضع کر دیا گیا۔ ہر ایک نیکی کم از کم 10 کے برابر ہے، اور پھر جس شخص کی نیکی میں جتنی محبت الہی ہوئی، جتنی اتباع سنت ہوئی، جتنا خشوع و خضوع ہوا، اتنی ہی یہ نیکی بڑھتی چلی جائے گی، اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کسی کو نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کے علاوہ روزے کے بے شمار انعامات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، للصائم فرحتان، فرحت عند الفطر و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو 2 فرحتیں نصیب ہوں گی، 2 خوشیاں ملیں گی۔ فرحت ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو دل تک سما جائے۔ ایک خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے دنیا میں افطاری کے وقت، جبکہ وہ افطاری کر لیتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو تب ملے گی جب وہ اللہ کے ہاں اپنے نامہ اعمال میں اس روزے کے اجر و ثواب کو دیکھے گا، جو کہ اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے اجر ہیں روزے کے، جس کے ذریعے سے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں واقعی ایسا روزہ بنتا ہے جو بندے کی سفارش کرے گا، جو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت پیش کرے گا، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر کے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، وہ روزہ کون سا ہے؟ یہ وہ روزہ ہے صرف جو مقاصد کو پورا کرتا ہو۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، جہاں جس آیت میں روزے کی فرضیت کو بیان کیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر ایسے ہی روزے رکھنا فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ کیا صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود ہے؟ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ ہم میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ جس نے یہ مقصد حاصل نہ کیا، اس نے روزے سے کچھ حاصل نہ کیا، اس نے روزے کو واقعی وہ روزہ نہ بنایا، یا وہ شخص اللہ کے ہاں روزے داروں میں شامل نہیں ہوا ابھی تک، جس نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑا، یعنی جھوٹے کام، جھوٹی باتیں، برا دیکھنا، برا سننا، بری بات کرنا، غیبت، چغلی، بد نظری، ان سب چیزوں کو جس شخص نے نہ چھوڑا، میوزک، ساز سارنگی وہ سنتا رہا، نافرمانی کی باتیں وہ سنتا رہا، جس شخص نے ان باتوں پر عمل نہ چھوڑا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ شخص بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب بڑا ہی واضح اور 2 ٹوک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے مقبول نہیں ہیں، اللہ ایسے روزے نہیں چاہتے۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں یہ بتا دیا، آپ نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے کے بدلے میں صرف پیاس ملتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے روزے کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی ثواب ان کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں یہ پیاس اور بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور یہی روزے کے بدلے میں اس کو ملتی ہے۔ کیوں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ کا طریقہ تو ٹھیک تھا، صبح سے شام تک بھوکے تو رہے، کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن ان لوگوں نے روزے کے مقصد کو نہیں پایا۔ تو
تو آئیے روزے کے مقصد کو پالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں متقین لوگوں میں شامل کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہم سے ایسے رخصت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکے ہوں اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر چکے ہوں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.